أما بعد بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله کل میں نے اخیر میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس فن شریف کا واضح کو کس نے وضاحت کیا؟ لغتاً تو یہ اقوال و افعال صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصطلاح میں اور عرف میں واضح اول راجح قول پر محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ یہی راجح قول ہیں، اور یہی بے شمار اکابر کا راجح قول ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اکابر نے اسی کو راجح قرار دیا، اگرچہ ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ بخاری کی عبارت میں نے نکال کر بتایا تھا، لیکن اصل میں ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہنچی نہیں اور بعد میں ضائع ہو گئے، اور عمر ابن عبدالعزیز کی طرف نسبت یہ بن الامیر القصر کی قبیل سے، اور عامر شابی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو پہلے ہوئی اس سے استدلال محل نظر ہے، جبکہ کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے راضح تو یہی ہے کہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ پھر ایک دور چلا، یہ تو مدون اول ہوئے، پھر اس کے بعد دور ثانی میں ابواب کے ساتھ روایات کو جمع کیا گیا، احادیث مرفوعہ کو جمع کیا گیا، پھر اس کے بعد روایات کو منقح کیا گیا، صاف کیا گیا، اور روایات صحیحہ کو پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تو مختلف طرق پر لوگوں نے روایتوں کو لکھا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ اس پر ارشاد فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ عہد طفولیت سے چل کر، عہد طفولیت کا معنی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے چل کر دور اول میں محفوظ ہوئی، یعنی صحابہ کے پاس، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، اور پھر اس کے بعد قرن ثانی میں تدوین ہوئی، اشارہ ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر قرن ثالث میں منقع ہوئی اور آثار صحابہ کو نکالا گیا، اور قرن رابع میں ناقدانہ نظر سے دیکھ کر، تنقیدانہ نظر سے دیکھ کر روایات صحیحہ کو علیحدہ کیا گیا، اور پھر امت کے سامنے اپنے شباب کے ساتھ، اپنی جوانی کے ساتھ روایات صحیحہ منضبط اور جمع ہو کر کے امت کے سامنے آ گئی، اور پھر اس کے بعد اتنے ابواب اس میں سے نکلے، علوم حدیث کے اندر سے منضبط ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے تو جو میں نے ترتیب بتائی، اتنے ابواب نکلے کہ جس کا عدد 82 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ علوم حدیث سے مستقل 82 علوم نکلے، کسی نے اس کے متن پر کلام کیا، کسی نے اس کی سند پر کلام کیا، کسی نے رجال پر لیا،
کسی نے ہر حدیث کے ایک ٹکڑے کو لیا جس کو اطراف کہا جاتا ہے، کسی نے صرف فتن پر روایتوں کو جمع کیا، کسی نے صرف احکام کی روایتوں کو جمع کیا، کسی نے توحید کی روایتوں کو جمع کیا، کسی نے صرف احادیث قدسیہ کو جمع کیا، کسی نے اس کے علل پر کلام کیا، جیسے کتاب العلل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی۔ یہ سارے علوم کا تعلق حدیث ہی سے۔ اس طرح پر علم حدیث کے اندر قریباً 82 علوم نکلے اور ہر علم مستقل ایک فن بنا۔ جیسے رجال کا علم ایک مستقل فن بنا، علل کا علم ایک مستقل فن بنا، کتاب العلل، متن کا علم مستقل ایک فن بنا، روایت الحدیث۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ پر سند کے اعتبار سے کلام ایک مستقل فن بنا، اصول حدیث۔ تو قریباً 82 علوم احادیث مبارکہ سے نکلے اور ہر علم اپنی جگہ ایک فن بنا۔ یہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا مضمون کا خلاصہ ہے، جو حضرت نے حدیث رسول کا قرآنی معیار ایک مستقل رسالہ ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث رسول کا قرآنی معیار۔ ویسے قاری صاحب کے بعض رسائل بہت جامع ہیں اور علوم نانوتوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قاری صاحب ایک جگہ، مجھے یاد نہیں پڑتا ابھی کہاں لکھا ہے، بہرحال قاری صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء کے مابین یہ اختلاف ہے کہ آسمان افضل ہے یا زمین افضل ہے۔ علامہ ابن حجر مکی ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتاوۃ الحدیثیہ، اس میں اس پر بہت جامع بحث کی ہے۔ فرمایا بعضوں نے کہا کہ یہ قاری صاحب نے نہیں لکھا ہے، قاری صاحب نے اتنا لکھا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعضوں نے آسمان کو افضل کہا، امام نووی کا بھی یہی راجح قول ہے کہ آسمان افضل ہے، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آسمان معاصی سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، وہاں کوئی گناہ نہیں۔ اس پر اشکال ہوگا کہ ابلیس نے گناہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، وہ آسمانوں ہی کا مسئلہ تھا، سجدہ نہیں کیا، گناہ تو ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی تو وہ گناہ ہے، وہ شاذ کالمعدوم، اس کا اعتبار نہیں، اور نہ آسمان گناہوں سے معاصی سے پاک ہے، اس لیے کہ وہ موضع ملائکہ ہے اور ملائکہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اس کے مقابلے میں زمین موضع معاصی ہے اور بہت گناہ۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین افضل ہے، اس لیے کہ یہ مدفن رسول بھی ہے، مسکن رسول بھی ہے، انبیاء کا مدفن ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ پھر جن لوگوں نے آسمان کو افضل کہا، فرمایا عموماً تو آسمان ہی افضل ہے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے وہ یقیناً افضل ہے۔ البقعۃ التی، یہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے بھی شرح مشکات میں لکھا ہے، ملصق بجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو افضل، حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل۔ خیر ایک بحث ہے، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بحث
قاری صاحب نے نہیں کیے. قاری صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ علماء کے مابین یہ اختلاف ہے کہ آسمان افضل ہے زمین افضل ہے. بعضوں نے آسمان کو افضل کہا، بعضوں نے زمین کو افضل کہا. اب اس کے بعد جو مجھے بات بتانا ہے وہ یہ. قاری صاحب فرماتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین افضل ہے. میں نے کہا علوم نانوتوی کو حضرت نے خوب کھولا ہے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت نانوتوی کے نزدیک زمین افضل ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت نانوتوی کا ایک قصیدہ ہے، اشعار ہے، القصیدۃ البحریہ، القصیدۃ البحاریہ. اس میں بہت سارے اشعار ہیں. اس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اشعار میں یوں کہتے ہیں: اگرچہ ہے عیسیٰ و موسیٰ آسمان میں، اگرچہ ہیں عیسیٰ و موسیٰ آسمان میں، لیکن افضل سرکار محمدی تو ہے ہی زمین میں. عیسیٰ و موسیٰ آسمان میں ضرور ہے، لیکن افضل سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو یہی آرام فرما ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ افضل ذات کی بنیاد پر زمین کو افضلیت حاصل ہے آسمان کے مقابلے. اور بھی اشعار میں بہت کچھ کہا ہے. تو بہرحال حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زمین کی افضلیت کے قائل تھے. تو حضرت قاری صاحب کے بعض رسائل بڑے علوم کے حامل ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے. قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مقامات مقدسہ، یہ کتاب پڑھنا چاہیے. حضرت کی یہ کتاب مقامات مقدسہ، والطور والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کی تفسیر میں ہے. اسی کی تفسیر میں حضرت نے یہ کتاب لکھی مقامات مقدسہ. اور اس میں مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ اور بیت المقدس، ان تینوں پر کلام فرمایا. اور قریباً یہ 400 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. بہت جامع کتاب ہے، پڑھنا چاہیے اس کو. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ الہامی علوم ہے اس میں، جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ، یہ الہامی علوم ہے. خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مقدمے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ علوم ہیں جس کو اللہ نے میرے قلب پر القاء کیا ہے، اور جیسے جیسے میں لکھتا چلا گیا اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرتا چلا گیا. لیکن ترتیب اگر حجت اللہ البالغہ کی دیکھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت کے سامنے مشکات شریف ہے، اور آپ نے مشکات کی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے حجت اللہ البالغہ لکھی. اسی لیے توحید سے شروع فرمایا. مشکات توحید سے شروع ہوتی، کتاب الایمان سے. تو کچھ ابواب آگے پیچھے ضرور ہیں، لیکن اجمالی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا حجت اللہ البالغہ جو ہے وہ مشکات شریف کی شرح ہے. اگرچہ وہ بہو مرکات وغیرہ کی طرح شرح نہیں ہے، حضرت کے اپنے علوم ہے اس میں. پھر بعض جگہوں پر حضرت نے بہت عجیب و غریب کلام کیا ہے، وہ مولویوں کے بس کا بھی نہیں. ایک جگہ حضرت فرماتے ہیں میں زمانے کا نوح ہوں، میں زمانے کا ابراہیم ہوں، میں زمانے کا محمد ہوں. اب اگر تم سطحی نظر کرو گے تو تم یہ کہو گے کہ حضرت دعوی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ختم نبوت کے منکر ہوئے، اور جو منکر ختم نبوت ہو وہ خارج عن الایمان ہے. فوراً فتویٰ لگا دو شاہ ولی اللہ سے. اب اس عبارت کو تم کیسے سمجھو؟ 4 مسئلے سمجھ کر تم حجت اللہ البالغہ سمجھنے والے بن جاؤ. یہ تو عجیب و غریب کتاب ہے. اجمالاً
چونکہ میں نے اس کتاب کو مکمل پڑھا دیکھا، بلکہ پڑھائی، پہلے کچھ طلبہ تھے جنہوں نے درخواست کی تھی مجھے، تو میں ہر بدھ کو پڑھاتا تھا اس کتاب کو، اسد سے مغرب۔ میں زمانے کا نوح ہوں، میں زمانے کا ابراہیم ہوں، مطلب حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک انفعالی کیفیت تھی جو کبھی کبھی آپ پر طاری ہو جاتی تھی، شاہ ولی اللہ صاحب۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں، کبھی کسی اہل اللہ کی صحبت میں آپ چلے گئے اور اس کی مجلس میں بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، تو بر وقت آپ کی طبیعت پر یہ ہوگا کہ میں بھی ایسا ہی بزرگ بن جاؤں۔ یہ کیفیت ہے آپ کی۔ اور کبھی کسی محدث کے سبق میں بیٹھو اور اس کے درس کو سنو تو ایسا لگتا ہے کہ میں بھی ایسا محدث بنوں۔ یہ کیفیت ہے جو آپ پر طاری ہوتی ہے۔ اور کبھی کسی فقیہ کے پاس بیٹھو اور وہ فقہ کے الجھے ہوئے مسائل کو حل کرتا ہوا چلتا ہے تو دل میں آتا ہے کہ میں بھی ایسا فقیہ بن جاؤں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے وقتی۔ کبھی حضرت پر ایسے ہی حالات سامنے آئے جیسے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تھے، کہ آپ نے انتہائی درجہ لوگوں کو دعوت دی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا آپ کی طرف اس وقت رجوع نہ ہوا، تو حضرت نے اس کیفیت کے مطابق فرمایا میں نوح، یعنی جن صفات میں نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، میں ان صفات کے ساتھ دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کوئی نبی ہوں۔ اور جن صفات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا، میں اسی صفت کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور جن صفات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، میں انہی صفتوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ یہاں صفات مراد ہے، حقیقت مراد نہیں۔ سمجھ میں آئے؟ ایسے بہت سی جگہ حجت اللہ البالغہ۔ بہرحال جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتابیں، اسی طرح حضرت تھانوی کی کتابیں ہیں، اسی طرح قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بعض کتابیں ہیں، وہ الہامی رسائل ہیں، ان رسائل کو پڑھنا چاہیے۔ خیر میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور مجھے اس وقت نہ میں نے دیکھی تھی، ہاں اتنا تھا کہ مجھے ذہن میں یہ تھا کہ قاری صاحب نے یہ کہیں لکھا ہے، تو میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا کہ حضرت کا ایک رسالہ ہے، حدیث رسول کا قرآنی معیار۔ حضرت نے اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآن کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے۔ قرآنی معیار کا مطلب قرآن کی نظر میں احادیث مبارکہ کا معیار کیا ہے۔ اس رسالے میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور یہ آپ کو اس رسالے کو لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ منکرین حدیث کا جواب دینے کے لیے۔ جو لوگ حدیث کے منکر ہیں اور اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کافی و شافی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ حدیث رسول کو قرآنی معیار ہی پر دیکھ لو، اور جب تم قرآن کو مانتے ہو تو اس صورت میں حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، ورنہ تو پھر تم اہل قرآن ہو نہیں سکتے۔ اہل الحدیث ہم اہل القرآن، اہل حدیث وہ اہل قرآن ہے۔ قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے تو وہ اہل قرآن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو حضرت نے ثابت فرمایا ہے، تو یہ منکرین حدیث کا جواب ہے، اور عقلیات پر جواب دیا ہے۔ میں اس کتاب کو پڑھنے کو آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، نقلیات تو اپنی جگہ، جوابات سارے آپ پڑھتے رہتے، عقلیات پر حضرت نے جواب دیا ہے کہ احادیث مبارکہ کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور اس کے بغیر تمہارا دین ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ثابت کیا ہے۔ اسی لیے نام بھی ایسا ہی رکھا کہ حدیث رسول کا قرآن معیار۔ اس کے بعد سمجھو، کل میں نے کہا تھا کہ اب واضح حدیث کے بیان ہو جانے کے بعد دو اشکالات ہیں۔
پہلا اشکال تو یہ آتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے اکابر نے احادیث کو لکھا، اور اس میں مدون اول جن کو مقام ملا وہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روایتوں کے لکھنے سے منع کیا تھا۔ مسلم شریف میں روایت عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني غير القرآن فامحوا۔ یہ مسلم شریف جلد ثانی میں روایت ہے، کتاب العلم۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني سوى القرآن، اور جنہوں نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ لکھا اس کو مٹا دو۔ تو حضرت نے منع فرمایا تھا، پھر یہ روایتیں لکھی کیوں گئی؟ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں یہ اختلاف ہے، بعضوں نے اس کو مرفوع کہا، بعضوں نے اس کو موقوف کہا۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو موقوف فرما رہے، تو یہ روایت موقوفہ ہے۔ لیکن اس پر اشکال ہوگا کہ ابو داؤد کا مقام اپنی جگہ، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرفوع کہا۔ بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، جہاں آپ نے سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زیادتی نقل کی ہے، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ زیادتی نقل کی۔ تو آپ کے شاگرد رشید آپ کے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ زیادتی آپ نے جو نقل کی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ سلیمان تیمی کے رفقا تو اس کو نقل نہیں کر رہے، اپنے استاد سے 4 شاگرد اس روایت کو نقل کرتے، اس میں 3 شاگرد اس روایت کو اس اضافے کو نقل نہیں کرتے، اس زیادتی کو صرف سلیمان تیمی نقل کرتے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اتريد احفظ من سلیمان، سلیمان تیمی سے زیادہ تو نے کسی کو ثقہ دیکھا؟ یعنی سلیمان تیمی ثقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی استاد سے کوئی حدیث چل رہی ہے اور متعدد شاگرد بیان کر رہے ہیں، اور ان شاگردوں میں ایک شاگرد کوئی زیادتی نقل کر رہا ہے جو دوسرے رفقا نہیں بیان کر رہے، تو اگر وہ ناقل شاگرد جو ہے وہ ثقہ ثبت ہے تو اس کی زیادتی معتبر ہوگی، اس کو حدیث کہا جائے گا۔ یہ ثقہ کی زیادتی ہے جو معتبر ہے۔ تو سلیمان تیمی ثقہ ہے۔ تو آپ کے شاگرد رشید نے پلٹ کر اور ایک سوال کیا، اب وہ سوال یہ کیا، مسلم میں آئے گئے کہ حضرت آپ سلیمان تیمی کی اذا قرأ فانصتوا زیادتی کو نقل کر رہے ہیں، تو یہی روایت وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، آپ نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ کیوں نہیں دی؟ اس کا مقام کیا ہے اس روایت کا؟ تو امام مسلم فرماتے ہیں وہ صحیح نہیں، ابو ہریرہ سے یہ جو روایت ہے وہ بھی صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کیوں نہیں لائے اس روایت کو اپنی کتاب میں؟ جب سلیمان تیمی کی اس روایت کو لا رہے ہیں اور ثقہ کی زیادتی معتبر ہونے کی بنیاد پر آپ نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی، تو حدیث ابی ہریرہ کو کیوں نہیں لائے جبکہ وہ بھی یہی مضمون ہے؟ تو آپ نے یوں فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں ساری صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا، میں نے اپنی کتاب میں صرف ان احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا اہتمام کیا مسلم شریف میں جس کی صحت پر اتفاق ہے۔
ایک حدیث صحیح تو ہے لیکن کسی کا اختلاف ہے اس میں، تو میں نے ایسی حدیث کو نقل نہیں کیا. میں نے صرف ان روایات کو اپنی کتاب میں لیا جو متفق علیہ صحیح ہے، سب کا اتفاق ہے اس کے سے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام مسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وَإِذَا قَرَأَ عَفَانَ سِتُو جو سلیمان تیمی سے ہیں یہ متفق علیہ صحیح ہے، یعنی سارے لوگوں نے اس کی صحت پر اتفاق کیا. ما اجمعوا علیہ یہ ہے امام مسلم کا لفظ. انی کتبت فی ھذا الکتاب ما اجمعوا علی صحتی یا علیہ. تو اگر حضرت کی اس عبارت کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسلم شریف میں ساری وہ روایات ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے. تو پھر ابو سعید خدری کی یہ روایت لا تکتبوا عنی سوى القرآن، اس تقریر پر وہ روایت کہی جائے گی کہ جو متفق علیہ، جس پر محدثین کا اتفاق ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرفوع کہا ہے، اگرچہ امام ابو داؤد سجستانی نے اس کو موقوف کہا، لیکن امام مسلم کی نگاہ میں یہ روایت مرفوع ہے. تو آپ یہ کہہ کر کے تو جواب نہیں دے سکتے کہ یہ روایت موقوف ہے، اس لیے اس روایت کے اوپر عمل نہیں ہوگا. تو جب روایت مرفوع ثابت ہو گئی تو اب کوئی اور جواب دینا پڑے گا. تو اب دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے جو منع فرمایا تھا وہ کتابت مع القرآن کو منع فرمایا تھا، یعنی قرآن کی آیت بھی ہو اور اس میں احادیث مبارکہ بھی ہو، اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس میں اشتباہ ہو جائے گا قرآن اور حدیث کا. تو اختلاط مع القرآن سے منع کیا، قرآن کے ساتھ لکھنے سے منع کیا. معلوم ہوتا ہے علیحدہ لکھو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس پر بھی اشکال ہوگا کہ بعض روایتیں ایسی ملتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علیحدہ لکھنے سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا ما تکتبون، کیا لکھ رہے ہو تم لوگ؟ فرمایا نحن نکتب ما نسمع منک یا رسول اللہ، ہم نے آپ سے جو باتیں سنی ہم اس کو لکھ رہے ہیں. تو یہ جو لکھ رہے ہیں یہ قرآن کی آیت کے ساتھ تو نہیں لکھ رہے تھے، ارے مستقل لکھ رہے تھے. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اکتاب مع کتاب اللہ، اکتاب مع کتاب اللہ لا تکتب، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی اور کوئی کتاب ہو سکتی ہے، مت لکھو. ومن كتب عني سوى القرآن فمحا، رواہ احمد فی مسندہ. قرآن کے علاوہ جو بھی تم نے لکھا ہے اس کو مٹاؤ. تو آیت کے ساتھ لکھنے کا مسئلہ نہیں، علیحدہ بھی آپ نے منع فرمایا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں کو لکھنے سے بالکل منع کیا تھا. بعضوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں حضرت کی ممانعت اس بنیاد پر تھی کہ لوگ لکھ کر اسی پر اعتماد کریں گے اور روایات کو محفوظ نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے. جیسے آج کل حدیث کا سال پورا ہو اور پوچھو کہ کتنی روایات محفوظ ہیں، تو شاید طالب علم کو 10 روایتیں یاد ہو تو ہو، ورنہ کچھ بھی یاد نہیں. حفظ حدیث کا ذوق ہی نہیں. تو حضرت کی ممانعت کی وجہ کتابت حدیث نہیں، یعنی کتابت کی بنیاد پر آپ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ اعتماد علی الکتابت کی بنیاد پر منع فرمایا کہ لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھیں گے اور روایت محفوظ نہیں کریں گے.
اور اس پر ایک شاہد بھی ملتا ہے، مسلم شریف میں ہے اور مسند احمد میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احفظوہ کما حفظنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان روایات کو محفوظ کرو جیسے ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کیا۔ صرف کتابت لے کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ بس لکھ لیا اور سارا اعتماد اسی پر ہو گیا اور باقی آپ نے حفظاً اس کو محفوظ نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کتابت کو منع نہیں فرماتے تھے، لیکن لوگ اعتماد علی الکتابت ہی کر لیتے اور روایات کو محفوظ نہ کر دے، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنہ۔ بعضوں نے کہا کہ یہ وقتی طور پر کسی عذر کی بنیاد پر منع کیا تھا، پھر مرض الوفات میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم لن تضلوا بعدہ، بھائی میرے پاس قلم دوات لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ ایتونی بکتاب، قلم دوات لاؤ، اکتب لکم، میں لکھ دوں، لن تضلوا بعدہ، تاکہ اس تحریر کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ تو آپ نے خود لکھنے کے لیے قلم دوات مانگا، تو آپ جو لکھیں گے وہ حدیث ہی تو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ممانعات تھی وہ کسی عارض کی بنیاد پر تھی۔ سب سے جامع جواب یہ ہے کہ اصلاً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منسوخ ہو گئی۔ آپ نے ابتداءً منع کیا تھا، لیکن بعد میں منسوخ ہو گئی۔ یہی جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اکابر نے دیا ہے، اور یہی جواب راجح ہے۔ اور ناسک کون سی روایات ہے اس کے لیے؟ ایک روایت تو کتاب العلم میں امام بخاری لائیں گے، باب کتاب العلم، ایک باب قائم کریں گے باب کتابت العلم، اور اس میں حدیث شریف لائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا کہ کیا آپ کے پاس بہت زیادہ روایت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے زیادہ روایت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس، فإنہ یکتب ولا اکتب، وہ لکھا کرتے تھے میں نہیں لکھتا تھا۔ نیز سنن کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کو لکھتے تھے، اس کے بعد آپ نے لکھنا بند کر دیا۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لما لا تکتب، کیوں نہیں لکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بعض رفقا نے یوں کہا کہ حضرت غصے میں ہوتے ہیں تو کوئی بات نکل جائے تو وہ قابل نقل نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا اکتب، لکھو، اور پھر منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، چاہے وہ غمی ہو یا خوشی ہو، غصہ ہو یا عدم غصہ۔ آپ نے خود فرمایا۔ تیسری دلیل، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے ایک جامع خطبہ دیا تھا، تو حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن سے تشریف لائے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خطبہ بڑا جامع ہے، آپ مجھے لکھوا دیجیے۔ تو حضرت نے حکم دیا صحابی کو، بعض روایتوں میں حضرت علی کو، اکتب لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ لکھ دو۔ دیکھو آپ نے خود لکھنے کا حکم دیا۔ مرض الوفات میں آپ نے فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم، قلم دوات لاؤ میں تمہیں خود لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یہ ساری روایات دلالت کر رہی ہے کہ ابو سعید خدری کی روایت منسوخ ہو چکی، کوئی تعویل کی ضرورت نہیں۔ جو اوپر بہت ساری تعویلات کی گئی، ان تعویلات کی کوئی ضرورت نہیں، بس ابتداء حضرت نے کسی وجہ سے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دے دی۔
امام بخاری کتاب العلم میں مستقلاً باب قائم فرمائیں گے، باب کتابت العلم. اس میں بہت ساری روایات جو میں نے ابھی پیش کیا، ابو شاہ کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت، ان روایات کو پیش کریں گے اور ثابت کریں گے کہ وہ روایت منسوخ ہو چکی. اسی لیے اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کا اتفاق ہو چکا تھا کتابت روایت. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی بات کو سمجھنے والے اول طالب علم حضرات صحابہ ہیں، اور صحابہ کا اتفاق ہو چکا تھا کتابت علم پر. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ابو سعید خدری کی روایت منسوخ ہے. کیا دلیل کہ صحابہ کا اتفاق ہو چکا تھا؟ صحیفہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ملتا ہے، ابھی میں آگے چل کر پیش کروں گا. صحیفہ علی ملتا ہے، خود بخاری شریف میں صحیفہ علی کا ذکر ہے. الا ما فی ہذہ الصحیفہ، علی کہتے ہیں. فرمایا اس میں کیا ہے؟ فرمایا العقل وفقاق الاصیل ولا یقتل مسلم بکافر. یہ ہیں اس صحیفے میں لکھے ہوئے مسائل. تو صحیفہ علی ابن ابی طالب، صحیفہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، صحیفہ ابو ہریرہ کا بھی صحیفہ تھا جس کو حمام ابن منبہ نے بعد میں نقل کیا، اور جو مفصلاً مسند احمد میں ہے اور مصنف عبد الرزاق میں ہے. پورا صحیفہ اور بڑا متبرک صحیفہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ صحیفہ جس کے گھر میں ہوتا ہے اس کے گھر میں آگ کبھی نہیں لگتی. صحیفہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ صحیفہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، مستقل صحیفہ ہے. بعض صحابہ کا کچھ روایتوں کو لکھ کر بھیجنا. عبداللہ ابن عقیم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کتب الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل الزکاۃ. فرمایا حضرت نے ہم کو زکوٰۃ کے مسائل لکھ کر بھیجے. تو حضرت نے جو لکھے وہ حدیث ہی تو لکھی، آپ کے فرمودات ہے وہ حدیث، اور خود حضرت نے لکھوایا. تو ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا اتفاق ہو چکا ہے کتابت حدیث میں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ صحابہ بھی یہی سمجھے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت منسوخ ہے. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ احادیث مبارکہ کو لکھ سکتے ہیں، بلکہ بالکل اجازت ہے، لکھنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ صرف کتابت پر اعتماد نہ کرے بلکہ اس کو محفوظ بھی کرے. اس لیے کہ بعض مرتبہ مکتوب مٹ سکتا ہے لیکن محفوظ مٹ نہیں سکتا. آپ نے لکھا ہے، مرور زمان پر چند سال گزرتے ہیں، وہ روشنائی ٹھیک نہیں تھی، وہ اوپرا سا ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا. بعض مرتبہ بعض کتابیں چھپتی ہے بعد میں دستیاب نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ کتاب نہیں ہے، تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتی. لیکن جب محفوظ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کبھی اوپرا بھی نہیں ہوگا، دھندلا بھی نہیں ہوگا. جیسے بعض مرتبہ روشنائی سے لکھا ہوا تو دھندلا ہو جاتا ہے، صاف نظر نہیں آتا. تو صرف کتابت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو محفوظ بھی کرنا چاہیے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. یہ اس اشکال کا جواب ہوا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہی عن الکتابۃ الحدیث سے منع فرمایا تھا تو پھر لکھی کیوں؟ یہ اس کا جواب ہے. اب ایک دوسرا اشکال اس پر یہ ہوتا ہے کہ تدوین حدیث پہلی صدی کے اختتام پر ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حکم دیا، اور آپ خلیفہ بنے ہیں سن ہجری 99 میں. اس کا مطلب پہلی صدی ختم ہو گئی، 100 سال کے قریب. تو بھلا ایک دن کی بات محفوظ نہیں رہتی، بدل جاتی ہے.
کیا سے کیا بات کل کیا کہی تھی اور آج بدل گئی. باتیں یاد نہیں رہتی. کل کو سبق پڑھا تھا آج یاد نہیں. تو 90 سال قبل کا کلام کیسے محفوظ رہا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. کیسے محفوظ رہا یہ کلام؟ کیسے اس کو جمع کر دیا گیا؟ مستشرقین کا یہ بہت بڑا اشکال ہے، اور آج کل کے ہمارے جوانوں کے پاس علم ہوتا نہیں، اس لیے ان کے اس اشکال سے مرعوب ہو کر کے حدیث کے باب میں شبہ قائم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ مشتبہ کلام ہے. ہو سکتا ہے رسول کا کلام ہو سکتا ہے رسول کا کلام نہ ہو. منکرین حدیث جو ہیں وہ اسی طرح کے دلائل دیتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں. حدیث تو 90 سال کے بعد وجود میں آئی. کیا معلوم یہ نبی کا کلام ہے یا اپنی طرف سے ان لوگوں نے ابن شہاب زہری اور ابو بکر ابن حزم اور ان لوگوں نے گھڑ لیا تھا، کچھ پتہ نہیں. تو منکرین حدیث یہی کہتے ہیں. مستشرقین کا یہی اشکال لوگوں کے ذہنوں میں فٹ کیا جاتا ہے. میں ایک مرتبہ انگلینڈ میں تھا رمضان میں، اور کچھ نوجوان آئے. انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں ایک سوال ہے. وہ سوال یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بتوں کی تعریف نکلی ہے، اور آپ نے بتوں کی تعریف کی ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا تلک الغرانی قلولا وان شفاعتہم لترتجی. یہی معبود ہے جن سے شفاعت کی امید ہے. مکی زندگی میں، اور اسی پر آپ نے والنجم کی تلاوت فرمائی اور آپ نے سجدہ فرمایا. صحابہ نے کیا تو مشرکین نے بھی کیا تھا. کہا مشرکین کا سجدہ اسی لیے تھا کہ ان کے بتوں کی تعریف ہوئی تھی. اور یہ کلام شیطان نے آپ کی زبان پر ڈال دیا تھا، یہ بھی انہوں نے کہا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی پر شیطان اپنا قبضہ رکھ سکتا ہے اور اپنی طرف سے بلوا سکتا ہے. اب آپ انداز لگائیں کہ جس انداز سے وہ بیان کر رہے ہیں کتنی سنگین بات ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی شیطان کے تابع ہے. تو پھر نبی کی زبان سے جو قرآن ہے یا حدیث ہے وہ قابل اعتماد کیسے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا پڑھا؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ تو بیپاری ہیں یا پھر جاب کرتے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ ہیں. آپ نے یہ کہاں پڑھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ BBC نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو قسطوں میں پیش کیا ہے، مصنوعی تصویروں کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا ڈرامے بازی کرتے بناتے. تو پوری سوانح کو پیش کیا، اور ہفتے میں ایک مرتبہ 1.5 گھنٹے کی ایک سیریل ہوتی ہے اس کی. تو ان قسطوں میں یہ بھی آیا ہے، اب وہ تو انگلش میں ہے پورا. تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میرا یہاں 3 دن قیام ہے. آپ کے پاس اگر وہ CD ہو، کیسٹ ہو، کسی نے محفوظ کیا ہو اس کو، وہ تو قسطوں میں آ رہا تھا تو وہ ڈائریکٹ ٹیلی ویژن پر آ رہا تھا، لیکن کسی کے پاس ہو محفوظ تو وہ لے آئے. تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تمام قسطوں کو محفوظ کیا ہے. میں نے کہا لیا، کل میں بھی بیٹھوں گا. وہ لائے اور جس قسط میں یہ باتیں تھیں اس کو کھولا. وہ انگلش میں تھی، اب وہ مجھے ترجمہ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ بات ہے. پھر میں نے جا کر کے ان کو پوری بات سمجھائی. اب BBC نے جو بیان کیا ہے وہ صرف اتنا ہے
کہ پیغمبر صاحب مکے میں تھے، سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ تلاوت آیا تو آپ نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی کیا لیکن مشرکین نے بھی کیا، اور مشرکین کے سجدے کی وجہ یہ تھی کہ محمد کی زبان سے بتوں کی تعریف نکلی تھی جس سے مشرکین خوش ہو گئے، اور محمد کبھی بھی اپنی زبان سے بتوں کی تعریف نہیں کرتے تھے، لیکن شیطان نے آپ کی زبان پر تعریف کروا دی۔ بس اتنی سی بات نقل کی۔ اب اتنی سی بات پر کیا ہوگا؟ یہی تو سمجھا جائے گا کہ شیطان کا قبضہ ہے آپ پر۔ تو پھر جس ذات پر شیطان کا قبضہ ہو اس کے قرآن پر اعتماد کیسے اور حدیث پر اعتماد کیسے؟ اب کتنا بڑا شک ڈال دیا۔ آج کل ایسے سیریل بہت چل رہے ہیں، آپ ٹیلی ویژن پر جاؤ یا یوٹیوب پر جاؤ تو اس طرح کے بہت سیریل ہیں، کبھی تاریخ یوسف کو پیش کر رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اور بیچ میں کوئی شوشہ چھوڑ دیتے جس سے آپ کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ میں مستقل 1.5 گھنٹہ ان کو پوری تفسیر سنائی، تب جا کر ان کی سمجھ میں آیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اسی طرح مستشرقین کے اشکالات ہیں، اور اشکالوں میں منکرین حدیث اور مشرکین کا یہ اشکال بھی ہے کہ 90 سال کے بعد جن احادیث کو جمع کیا گیا ان حدیثوں پر اعتماد کیسے ہو؟ یہ قابل اعتماد ذخیرہ ہے ہی نہیں۔ اب اس کا جواب سنیں اس اشکال کا۔ علوم کے محفوظ کرنے کے 2 طریقے، ایک ہے حفظ فی الصدر اور ایک ہے حفظ فی الکتابت۔ حفظ فی الصدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینے میں محفوظ کرو آپ، یعنی یاد کرو، اور حفظ فی الکتابت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تحریر میں محفوظ کر لو، اور یہ دونوں ہی طریق دور صحابہ میں موجود تھے۔ حفظ فی الصدر بھی تھا، حفظ فی الکتابت بھی تھا۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا کا حافظہ دیا تھا۔ آپ بخاری ثانی میں پڑھو گے کتاب المغازی واقعہ احد کہ عبید اللہ اور ان کے ایک ساتھی جب ہمس گئے تو کہا چلو ہم ہمس آئے ہیں تو حضرت وحشی سے مل لیں، وحشی وہیں رہتے تھے، تو حضرت وحشی کو ملنے گئے تو عبید اللہ نے اپنا پورا بدن ڈھانپ دیا، یہاں بھی باندھ دیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی اور نیچے پاؤں نظر آتے تھے، باقی پورا بدن ہاتھ وغیرہ سب کپڑوں سے دبا ہو، جیسے آج کل چور لوگ کرتے ہیں، جیسے اس بیماری کے اندر ماسک پہن لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا آ گئی ہے، تو پورا بدن ڈھانپ لیا تھا۔ ویسے سے سلام کیا اور جا کر کہا کہ تعریفوں نے مجھے جانتے ہو، سوائے آنکھ کے اور نیچے کے پاؤں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، ویسے نہیں ہو پاؤں پر نظر کی، اور کہا کہ میں مکے میں عدی کے وہاں غلام تھا اور اس کے وہاں لڑکا پیدا ہوا تھا، اس کے لیے میں دایا تلاش کر کے لایا تھا، اور وہ سواری پر بیٹھی تھی اور میرے آقا نے مجھ کو کہا تھا کہ یہ بچہ دے دے اس کو، دودھ پلانے والی کو، مرضعہ کو۔ میں نے اس وقت وہ بچہ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس دایا کو، اس مرضعہ کو دے دیا۔ اس وقت میں نے جو قدم دیکھے تھے وہ یہ قدم ہے، کہاں اتنے سے دیکھے تھے اور کہاں اتنے بڑے قدم ہو گئے، یہ ہے ان کا حافظہ۔ جب وہ قصائد پڑھنے پر آتے تھے تو ایک ایک وقت میں 200 اشعار پڑھتے تھے، بلکہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 1000 اشعار پڑھتے تھے، ہم کو 2 شعر یاد نہیں ہوتے۔ وہ ایک ایک قصیدہ 1000 اشعار پر مشتمل ہوتا تھا اور پڑھتے چلے جاتے تھے۔
قصیدہ یہ جو ہے سبا معلقہ دیکھ لو، اور برجستہ پڑھتے تھے. ان کو اپنے گھوڑوں کا نسب بھی یاد ہوتا تھا پشتوں تک، اپنے اونٹوں کا نسب یاد ہوتا تھا پشتوں تک، 10 15 نسب تک. ہمیں اپنے دادا کا نام معلوم نہیں ہوتا، وہ سر کو جاتے ہیں پھر بعد میں پوچھتے ہیں دادا کا نام، حالانکہ باپ ہی کے اوپر ایک واسطہ ہے، اور پردادا کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پردادا کا نام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو حافظہ دیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جب حافظہ بلا کا تھا تو جیسے آپ کے وہاں حفظ قرآن کا رواج ہے، نبی کی آمد کے بعد حضرات صحابہ کے وہاں حفظ حدیث کا رواج تھا. وہ نبی کے کلام کو محفوظ کرتے تھے. اور حضرت کا مزاج کوئی ایک کلام میں تکرار کا نہیں تھا، الا ماشاء اللہ. اگر کوئی کلام دقیق ہو یا اس کی اہمیت پیدا کرنا ہو یا تنبیہ کرنا ہو تب تو حضرت اس کلام میں تکرار کرتے تھے 2 یا 3 مرتبہ، ورنہ حضرت کلام میں تکرار نہیں کرتے تھے. امام بخاری کتاب العلم میں ثابت کریں گے کہ ضرورت کی بنیاد پر کلام میں تکرار جائز ہے. جیسے حضرت نے ایک سفر سے واپسی پر صحابہ آگے تھے اور جلدی جلدی وضو کرنے لگے نماز قضا ہونے کے خوف سے، اور پاؤں پر مسح کرنے لگے، برابر پانی نہیں جا رہا تھا. حضرت نے پیچھے سے فرمایا ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب 2 مرتبہ فرمایا. یہ تاکید کے لیے. تو کبھی تاکید کبھی تنبیہ، کوئی اہمیت کی بنیاد پر تو حضرت تاکید فرماتے تھے اور تکرار فرماتے تھے، ورنہ عام تکرار نہیں جیسے ہمارے وہاں تکرار ہوتی ہے وہاں نہیں. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو وہ روایت محفوظ ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حافظہ ان کو ایسا دیا. حفظ فی الصدر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی روایات محفوظ. ایک واقعہ ہے، امام مسلم نے اس کو نقل کیا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا کہ عبداللہ حج میں جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ جاؤ، علم حدیث پڑھو. اب گئے اور جانے کے بعد واپس جب آئے تو حضرت عروہ سے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ روایات سنی؟ فرمایا ہاں بہت ساری. اب وہ جو روایات سنائی جو حضرت عبداللہ سے سنی تھی اس میں ایک روایت آئی، ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، رواہ مسلم. حق تعالی جل شانہ علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا کہ سینے سے نکال لیں، ایسا نہیں ہوگا. ولیکن ینتزعہ بقبض العلماء، لیکن اللہ علم کو اٹھائے گا، علماء کو موت دے گا. علماء مر جائیں گے تو ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت کے باب میں شبہ پیدا ہوا، کیا ہے یہ روایت صحیح بھی ہے یا غلط. دوسرے سال عبداللہ ابن عمرو بن العاص حج کے لیے نکلے تو حضرت عائشہ نے عروہ سے فرمایا کہ جاؤ ساتھ میں جاؤ اور احادیث حاصل کرو، اور یہ کہنا کہ گزشتہ سال جو حدیثیں آپ نے سنائی تھی وہی سناؤ. اب عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کبھی اس طرح کا امتحان بھی ہوگا میرا، بس وہ تو حدیثیں سنا دی تھی. لیکن دوسرے سال پھر وہی احادیث سنائی اور یہ روایت اسی طرح سنائی، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. تب جا کر حضرت عائشہ کو یقین ہوا کہ یہ روایت اپنی جگہ صحیح ہے. اس سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ کا پتہ چلتا ہے. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القنا میں نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے پاس ایک مرتبہ گئے. مروان بادشاہ وقت تھا، گورنر تھا. تو مروان نے کہا کہ میرے بچوں کو حدیث پڑھاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث لکھوا دی. ایک لمبے وقت کے بعد ابو ہریرہ پھر گئے مروان کے پاس. تو امتحان لینے کے لیے مروان نے یہ کہا کہ حضرت وہ جو آپ نے پہلے حدیثیں لکھوائی تھی نا وہ حدیث ضائع ہو گئی، قد ضاع. آپ انہی احادیث کو دوبارہ لکھوا دیجیے. اور مروان نے اپنے سیکرٹری کو پس پردہ بٹھا دیا، وہ اگلی کاپی لے کر. اور ابو ہریرہ حدیث پڑھتے گئے، وہی حدیث جو پہلے سنائی تھی، اور کاپی میں ملاتے گئے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس ترتیب سے پہلے سنائی تھی اسی ترتیب سے سنائی. ہماری تو کبھی ترتیب بھی بدل جاتی ہے کہ چلو پہلے سنائی تھی تو اس میں پہلی حدیث دوسرے نمبر پر اور دوسرے پہلے پر ہو. ترتیب بھی نہیں بدلی. ابو ہریرہ کا حافظہ کتنا زبردست ہو، یہ خود امام بخاری نے کتاب القنا میں یہ واقعہ نقل کیا. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے. ہشام بن عبد الملک بادشاہ تھا. ہشام بن عبد الملک نے ابن شہاب زہری سے یہی بات کہی کہ میرے بچوں کو حدیث پڑھاؤ. آپ نے احادیث لکھوائی اور 400 حدیث، ایک دو نہیں 400 حدیث. کچھ وقت کے بعد پھر ابن شہاب زہری گئے تو ہشام نے اسی طرح کہا کہ وہ احادیث تو ضائع ہو گئی، اب دوبارہ انہی احادیث کو بیان کر دیجیے. دیکھنا یہ تھا کہ واقعتاً یہ احادیث صحیح بیان کرتے ہیں یا غلط. اسی لیے اگر کسی کے حوالے ہو، کسی کی بات کو دیکھنا ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط، تو آج اس نے حوالہ دیا، 2 دن کے بعد ذرا پوچھ لو حضرت وہ بات آپ نے حوالہ دیا تھا وہ کیا تھی. اگر وہ ایسے ہی ایران توران کے حوالے دیے تھے تو وہ 2 دن کے بعد حوالہ بدل جائے گا. اور اگر حوالہ پکا ہے تو 10 دن کے بعد پوچھو گے تو بھی وہی حوالہ ہوگا، اس لیے کہ وہیں سے بات اٹھائی ہے. اور کوئی ویسے ہی بات کی ہے کہ کہیں سرسری اردو کتاب میں دیکھ لیا ہے اور حوالہ اپنی طرف سے، تاکہ بڑوں کے نام پر روٹی کھا لے، تو وہ حوالہ بدل جائے. کسی کو آزمانا ہو تو یہ ترکیب ہے کہ آیا یہ اپنے حوالے میں صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تو کچھ وقت کے بعد پھر تشریف لے گئے. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ وہ ساری روایات ضائع ہو گئی، آپ دوبارہ بیان کر دیجیے. آپ نے ان 400 روایتوں کو اسی ترتیب سے بیان کیا. یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تھا. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اکابر کو حق تعالی جل شانہ بہت زبردست حافظہ دیا. اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حدیث پڑھی، حدیث رحمت، وہی جو الراحمون یرحمہم الرحمن. تو کسی نے کہا عید ہے یا استاد ہے، ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے. تو سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ میرے استاد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عیادۃ الحدیث اشد علیہ من نقل الجبال. پہاڑ کو منتقل کرنے سے زیادہ میرے نزدیک سخت بات ہے حدیث کا اعادہ کرنا. یعنی پہاڑ کھود کر منتقل کرنا آسان، لیکن عیادت الحدیث کو میں پسند نہیں کرتا. سفیان نے یہ بات اس لیے سنائی کہ میں بھی اعادہ نہیں کرتا، بس میں نے سنا دی تم کو. تو کیا عیادت الحدیث بری چیز تھی؟ بری چیز نہیں. میں نے ابھی کہا امام بخاری کتاب العلم میں لائیں گے ایک باب جہاں عیادت الحدیث، لیکن وہ بوقت ضرورت کا مسئلہ ہے، عام نہیں. اور ہمارے اکابر عام باتوں سے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ عیادت الحدیث ہر بات میں نہیں ہونا چاہیے، جیسے آج کا رواج ہے طلباء کا. حاضر ذہنی رکھتے نہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا وہ آپ نے کیا کہا تھا.
تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ عیادۃ الحدیث اشد علیہ من نقل الجبال. حاضر دماغی رکھنا چاہیے، الا ہی کہ کوئی بات ایسی ہو کہ جس میں واقعتاً اعادے کی ضرورت ہے. جیسے حجۃ الوداع میں حضرت نے الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، وہ ایک ضرورت کی بنیاد پر 3 مرتبہ کہا تاکہ مجمع تک بات پہنچ جائے، اور مجمع بہت بڑا تھا. تو ضرورت کی بنیاد پر تو تکرار ہے، بلا ضرورت کے خاموں کا تکرار. اسی لیے تکرار دلیل غباوت ہے. تکرار جو ہے نا وہ دلیل غباوت ہے، یہ غبیوں کی دلیل ہے. اس جملے کو میں نے اس لیے نقل کیا کہ ہمارے اکابر ان بزرگوں کے وہاں غباوت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حفظ فی الصدر بڑا زبردست کیا، اس لیے اس طرح وہ تکرار کو پسند نہیں کرتے تھے. اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کے حافظے کے باب میں کہ ان کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا ابراہیم بن ابی صالح الحنفی سے. یہ حنفی عالم تھے ابراہیم بن ابی صالح، اور مناظرہ بھی ہوا گورنر وقت کے سامنے جس کا نام تھا عبداللہ بن طاہر. اور مسئلہ اس پر چل رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے. یہ اسحاق بن راہوی ثابت فرما رہے تھے، اور ابراہیم بن ابی صالح حنفی ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، ابو حنیفہ کا اختلاف نہیں ہے. جب ابراہیم بن ابی صالح بضد ہو گئے تو اسحاق بن راہوی نے کہا عبداللہ ابن طاہر جو گورنر تھے کہ آپ کا کتب خانہ ہے، یعنی حکومت کا، اس میں فلاں الماری میں تیسرے نمبر پر کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ لے آؤ. وہ کتاب منگوائی، کہا اس کا 11واں ورق کھولو. ورق بھی بتایا. جب ورق کھولا گیا تو وہاں اسحاق ابن راہوی کی بات کی تائید ہو رہی کہ واقعتاً امام صاحب کا اس میں اختلاف ہے. یہ حافظہ تھا کہ الماری بھی یاد ہے اتنے بڑے کتب خانے میں، جگہ بھی یاد ہے اس کتاب کی، اور تم کو سیاہ ستہ میں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں بخاری کون سے، مسلم کون سے، حالانکہ 6 ہی کتاب. تو اس میں بھی کھول کھول کر تلاش کرتے ہیں کہ یہ بخاری ہے مسلم ہے. اور پھر ورق بھی یاد ہے کہ کس ورق پر یہ بات لکھی. ہمارے حضرت کو اپنے الماری، اپنا کتب خانہ اتنا محفوظ تھا، اتنا محفوظ تھا کہ جب کسی کتاب کے نکالنے کو کہتے تھے تو کہتے تھے فلاں الماری کھولو، دیکھو اس میں فلاں جگہ کتاب ہے. اگر طالب علم یہ کہتا تھا کہ یہاں نہیں ہے، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، احمق کہیں کا، وہی ہے کتاب. اور واقعتاً وہ کتاب وہی ہوتی تھی. حالانکہ اتنا بڑا ذخیرہ تھا شیخ کا. بس جتنی یہ کتابیں، یہاں تو اردو کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے، وہاں اردو کا نہیں، سب عربی ہی کا ذخیرہ اکثر تھا. اور شیخ کو ساری کتابیں یاد کہ کون سی کتاب کہاں ہے. اور باقاعدہ اس کی جلد کہتے تھے کہ فلاں جلد لاؤ. ایک مرتبہ میں حج سے واپس چھوڑنے آیا تو مسند احمد نئی چھپی تھی ابھی 5 سال پہلے، بہت اچھی طباعت میں. ہم شام میں اترے، لمبا سفر کر کے آئے تھے حج کا، اس لیے کہ مدینے سے ہم چلے مکہ، مکہ سے عمرہ کر کے پھر جدہ ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ سے پھر 4 گھنٹہ پہلے پہنچے، اور اس کے بعد پھر فلائٹ کا سفر 5 گھنٹے کا، پھر دہلی سے سہارنپور 5 گھنٹے، یعنی 20-25 گھنٹوں کا سفر، اور ساری کتابیں ساتھ ہیں. روم میں پہنچتے ہی حضرت استنجا سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد کہا باکس سارے کتابوں کے آ گئے؟ میں نے کہا جی آ گئے. کہا کھولو کیا کیا کتابیں ہیں. اور کچھ نہیں، رات 3 بجے ہیں اور کتابیں کھلوائی میرے پاس.
کہا مسند احمد کی 12ویں جلد نکال، تو میں نکالی. شیخ کھولتے گئے، ایک جگہ پہنچے تو کہا اس روایت کی مجھے تلاش تھی، اور میرے پاس جو نسخہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. بس اسی وقت رات 3 بجے اس روایت کو نوٹ کیا. یہ ایک ذوق کی بات ہوتی. حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی سبق میں فرماتے تھے کہ یہ ذوق کی بات ہے، اور ذوق دہلی میں مر گیا. ذوق شاعر گزرا ہے دہلی میں، وہ مر گیا. یعنی لوگوں کا ذوق بھی مر چکا ہے. اب ذوق وہ کچھ نہیں، نہ طلبہ میں ہے نہ اساتذہ میں ہے. ذوق نام کی کوئی چیز ہی نہیں، سب بے ذوقی ہے. تو اسحاق ابن راہوی نے فرمایا کہ آپ کے کتب خانے، وہ بھی دوسروں کا کتب خانہ، اپنا نہیں. اور جب حکومت کا کتب خانہ تو کتنا بڑا ہوگا وہ. فرمایا اس کو دیکھو، اور فلاں الماری میں کتاب ہے فلاں جگہ پر، اس کے 11ویں صفحے پر یہ بات لکھی. ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع میں اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ ابو زرع کو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. اور وہ ابو زرع کا عاشق تھا. یہ ایسے ہی قسم نہیں کھا لی تھی، وہ عاشق تھا ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ. تو اپنے شیخ کی محبت میں یہ قسم کھا لی کہ اگر میرے شیخ کو ابو زرع کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. قسم کھاتے تو کھا لی، لیکن اب پریشان ہوا کہ کیا معلوم حضرت کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے یا نہیں. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ گیا اور یہ کہا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے، اب ابو زرع کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے یا نہیں، کیا مسئلہ اب میری بیوی کا. تو فرمایا بھائی طلاق کا مسئلہ ہے ابو زرع ہی سے پوچھو. تو ابو زرع کے پاس گئے. ابو زرع بڑے باروب تھے. وہاں گئے، پوچھا کہ حضرت میں نے یہ قسم کھا لی. تو ابو زرع نے فرمایا میرے اس کتب خانے میں جتنی روایات کی کتاب ہے وہ ساری مجھے محفوظ ہے. ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ آپ کے کتب خانے میں جتنی روایات کی کتابیں تھیں وہ تمام کی تمام روایتوں کا عدد 3,00,000 ہے. اس کا مطلب 3,00,000 حدیثوں کا میں حافظ ہوں. یعنی تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑی. ایک ہوتا ہے محدث، آج کل تو کسی کو محدث کہہ دو 2-4 حدیثیں پڑھا ہے محدث صاحب ہے. محدث اس کو کہتے ہیں جو سند و متن اور اصول حدیث سے واقفیت رکھتا. محدث صاحب سے آج پوچھو اصول حدیث کے باب میں کچھ کہ روایت شاذہ کس کو کہتے ہیں، بس پجامہ خراب ہوگا اس کا. پھر ابھی صبح ہی میں نے کتاب بدیل خلق میں پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما زمین کے باب میں فرماتے ہیں کہ اور بھی زمین ہے، اور اس زمین پر نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم و موسیٰ کا موسیٰکم و عیسیٰ کا عیسیٰکم و نبیکم و نبی کا نبیکم. اس کا مطلب اور زمینوں پر بھی انبیاء ہیں، نوح ہے، آدم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، ابراہیم ہے، وہ نبی کا نبیکم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام بیہقی نے فرمایا اسنادو صحیح ہو، اس کی سند بالکل صحیح ہے، کوئی راوی اس میں متکلم فی نہیں ہے. الا انہ شاذ، مگر روایت شاذ ہے، اس لیے کہ ابن عباس کی رائے ہے. شاذ کس کو کہتے ہیں؟ کلام رسول اس کی موافقت نہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ ان انبیاء کی طرح کسی اور جگہ اور انبیاء آئے ہو.
نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، بلکہ آپ نے جو کچھ بیان فرمایا وہ اسی زمین پر بیان فرمایا کہ انبیاء کا نزول اسی زمین پر ہوا، تو اب ابن عباس کا مضمون شاذ ہوا۔ تو اگرچہ سند صحیح ہے لیکن شذوذ کی بنیاد پر قابل عمل نہیں ہو، یہ اصول سمجھ میں آیا۔ بہت سی مرتبہ راویوں کی بنیاد پر روایت کو سند کو صحیح کہا جائے لیکن وہ شاذ ہوگی، اور شاذ ہونے کی یہ وجہ۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ محدث اس کو کہا جاتا ہے جس کو اصول پر عبور ہو، سند و متن سے واقف ہو، اور حافظ اس کو کہا جاتا ہے جس نے احادیث مبارکہ کے لیے بڑے اسفار کیے ہو، بڑی محنتیں کی ہو، اصول پر خوب اس کو عبور ہو اور روایات کی تہ تک وہ پہنچا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 1,00,000 حدیثیں سندن و متنن یاد ہو، ازبر، اس کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ جس کو 3,00,000 حدیث یاد ہو اس کو حجہ کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ابو زرع رازی حجہ تھے، اصطلاح محدثین والا حجہ۔ اسی لیے امام غزالی کو حجت الاسلام، اسلام کی حجت، لیکن یہ اس حجت کے اعتبار سے نہیں، دلائل نقلیہ کے اعتبار سے، وہ دلائل عقلیہ کے اعتبار سے، جو فلسفے کے اعتبار سے آپ نے اسلام کو سمجھایا۔ حجت کا معنی دلیل بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے حاکم، حاکم کا مقام اس سے بھی اوپر ہے۔ جس کو یہ تمام شرائط تو ہے ہی اوپر کی، اس کے ساتھ ساتھ 3,00,000 سے زائد احادیث محفوظ ہے۔ تو ایک محدث ہے، محدث سے اوپر حافظ ہے، حافظ کے اوپر حجت ہے، اور حجت کے اوپر حاکم ہے، اور حاکم کے اوپر امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جو وہ سارے شرائط تو جانتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجتہادی شان بھی رکھتا ہو، وہ غوامض حدیث سے اچھی طرح واقف ہو، جیسے امام بخاری رضی اللہ عنہ غوامض حدیث سے بہت واقفیت آپ کو، اس لیے آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ صرف تقریر کر لینے کی بنیاد پر کوئی محدث نہیں بن جاتا، اس کے لیے شرائط ہے۔ خلاصے کلام یہ نکلا کہ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کو 3,00,000 حدیثیں ازبر تھی، سندن و متنن، تو یہ آپ کا حافظہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات علماء نے لکھے، یہاں تک تو میں نے دلائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، 10 مولوی آ گئے تھے امتحان لینے کے لیے، اور مولویوں سے بڑھ کر حاسد کوئی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ پیٹ میں مرور مولوی کو پڑتا ہے۔ تو 10 مولوی آ گئے کہ امام بخاری کی عظمت دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا محدث بن گیا، 100 روایتیں لے کر آئے، اور ایک ایک نے 10 روایتیں پڑھی اور غلط پڑھی۔ حضرت سنتے رہے اور کہنے لگے لا۔ پھر جب 10 نے اپنی 100 روایت سنا دی تو حضرت نے پہلے کو کہا کہ تو نے 10 روایت اس طرح پڑھی، یعنی غلط۔ حضرت نے اس کو پہلے غلط پڑھ کے بتایا اور پھر صحیح پڑھ کے بتایا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ صحیح پڑھنا تو خیر حضرت کا حافظہ تھا، لیکن ایک ایک مرتبہ غلط حدیث سن کر کے اسی وقت غلط روایتیں بھی محفوظ ہو جانا، یہ کمال کی بات ہے۔ 100 روایتیں غلط پڑھی اور وہ ایک ایک مرتبہ انہوں نے پڑھی ہے، اور حضرت کو وہ غلط بھی محفوظ ہو گئی، اور آپ نے پہلے غلط پڑھ کے بتائی اور پھر صحیح پڑھ کے بتائی۔
حاشد ابن اسماعیل امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق درس ہے. انہوں نے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں نقل کیا کہ ہم امام بخاری کے ساتھ بصرہ میں حدیث شریف پڑھتے تھے تو ہم لکھتے تھے. امام بخاری کے پاس کاپی نہیں تھی تو آپ لکھتے نہیں تھے. تو ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ جب آپ لکھتے ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ پڑھنے سے. تو امام بخاری نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو جتنی حدیثیں آپ نے سنی ہے وہ میں سنا دوں, جتنی لکھی ہے آپ نے میں سنا دوں. فرمایا دیکھیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. حضرت نے حدیثیں پڑھنا شروع کیا. 15,000 حدیثیں لکھی تھی, آپ نے 15,000 حدیثیں بغیر لکھے ہوئے سنا دی, حالانکہ استاد سے ایک ایک مرتبہ سنی تھی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ. امام ترمذی کا حافظہ آپ پڑھو گے, بلا کا حافظہ تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ نے کچھ روایات کسی محدث کی آپ کو مل گئی تھی کسی کے واسطے سے, تو آپ نے ان روایتوں کو جمع کیا اور سوچا کہ اس محدث سے کبھی ملاقات ہو جائے گی تو میں براہ راست ان احادیث کو ان کو پڑھ کر کے اجازت لے لوں گا, سند عالی ہو جائے گی. آپ کو پتا چلا کہ وہ محدث جن کی یہ روایات ہیں وہ حج میں ہیں, مکے میں. تو آپ چلے, ان کو تلاش کیا, ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ آپ کی روایات مجھے پہنچی. تو ان محدث صاحب نے احادیث کو پڑھنا شروع کیا اور آپ نے اپنے بیگ میں سے, اپنے تھیلے میں سے کاپیاں نکالی امام ترمذی نے, تاکہ وہ جو نوٹ کی ہوئی ہے میں سامنے ملاتا جاؤں. شیخ پڑھ رہے ہیں میں دیکھوں کیا. اتفاق ایسا کہ جس میں وہ روایات لکھی تھی وہ ضائع ہو گئی تھی, وہ ساتھ میں نہیں تھی سفر میں, اور آپ کو ایسا تھا کہ ہے. تو آپ ویسے ہی سادہ کاغذ لے کر بیٹھ گئے. اب وہ محدث صاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ سادہ کاغذ لے کر بیٹھے ہو. محدث کی نظر پڑی کہ اس میں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے. کہا تمسخر بھی, مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت نے معذرت پیش کی کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کی روایات مجھے کہیں سے ملی تھی, میں نے لکھی تھی, میں نے سوچا تھا کہ سند عالی میں آپ سے پڑھ لوں گا, لیکن وہ ضائع ہو کر کے مجھے نہیں پتا کہاں. البتہ مجھے حفظاً یاد ہے وہ ساری روایات. تو آپ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے اس استاد محترم نے اپنی 40 غرائب سنائی, اور وہ غریب السند تھی. انشاءاللہ آگے چل کر کتب حدیث کی تصنیف کے جو طرق ہیں اس میں آئے گا غرائب, پھر غرائب لکھنے کے مختلف طریقے. اس میں وہ روایات غریب السند تھی. غریب السند کا مطلب یہ ہے کہ اس شیخ نے جس استاد سے یہ روایت لی تھی کسی اور کے پاس نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے کسی کو معلوم بھی نہیں ان روایتوں کا پتہ. آپ نے ایسی 40 روایتیں امام ترمذی کو سنائی کہ دیکھے میں تیرا حافظہ دیکھوں. اس شیخ نے ایک ایک مرتبہ پڑھی. جب 40 روایات پوری ہو گئی تو امام ترمذی کا سناؤ. آپ نے اسی وقت ان 40 روایتوں کو سنا دیا. تو شیخ کو یقین آیا کہ واقعتاً اس کا حافظہ بہت اعلیٰ ہے. فرمایا ما رأیت مثلک, میں نے تیرے جیسا نہیں دیکھا. یہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ نے کہا. تو حفظ فی الصدر کا مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سینے میں محفوظ ان علوم کو کیا تھا. جب پچھلوں کا یہ عالم ہے تو حضرات صحابہ کے حفظ کا کیا عالم, اس لیے سینوں میں محفوظ. نمبر 2, حفظ فی الکتابت بھی تھا. دور نبوت سے احادیث لکھی گئی, سینے میں تو تھی محفوظ, لیکن دوسرا طریقہ حفظ فی الکتابت, کتابت میں. یہ دور صحابہ سے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کو لکھا کرتے تھے, اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ان روایتوں کو ایک کتابچے میں, ایک رسالے میں جمع کر لیا. اس کا نام رکھا صحیفہ صادقہ, اور طبرانی نے نقل کیا ہے
کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یرغبنی الحیات الا لشیئین لصحیفۃ الصادقہ فرمایا کہ مجھے لمبی زندگی کے اوپر شوق نہیں مگر دو چیزوں کی وجہ سے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری زندگی لمبی کرے. ایک صحیفہ صادقہ تاکہ میں اس کی اشاعت کروں, پھیلاؤں, پڑھاؤں لوگوں کو. اور دوسرا میرے والد صاحب وحت, پوچھا گیا مل وحت, فرمایا میرے والد صاحب نے وحت نامی ایک باغ وقف کیا ہے اور متولی مجھے بنایا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ صحیح طور پر اس کا خرچ ہو. ان دو وجہ سے میں اللہ سے لمبی زندگی مانگتا ہوں, صحیفہ صادقہ کی اشاعت اور وحد کے مال کو صحیح طور پر خرچ کرو جو وقف کا مال ہے. یہ امام طبرانی نے نقل کیا. میں تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کا صحیفہ ہے صحیفہ صادقہ جو آپ نے خود حیاتی میں لکھا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی دین کا کام کرتا ہو تو اس کو لمبی عمر مانگنا چاہیے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نتھو خیرے کسی کام کے نہیں, ان کا چلے جانا بہتر ہے تاکہ وہ قبر میں جا کر آرام کرے, جن کا کوئی کام ہی نہیں. لیکن جو کام کرنے والے اگر وہ اللہ سے لمبی زندگی مانگے تو مانگ سکتے. جب شیخ بہت بیمار ہو گئے مدینہ شریف حج میں, میں تو ساتھ تھا نہیں حج میں, لیکن وہاں سے مجھ پر فون آیا کہ بھائی شیخ بہت بیمار ہے, مدینہ شریف آ کر, اور تیمارداری کے لیے میں اکیلا کافی نہیں, تو بھی آ جا. تو میرے پاس اس وقت وزٹ ویزا تھا. حج کے چوتھے پانچویں دن حج پورا ہو چکا تھا اور میں یہاں سے سیدھا مدینہ شریف کی فلائٹ سے چلا گیا. ہاسپٹل پہنچا میں تو رات دن بھر وہ صاحب رہتے تھے, رات میں رہتا تھا ساتھ. طبیعت بہت ناساز تھی, ڈائلسس پر حضرت چلے گئے تھے اور دن میں 2 مرتبہ ڈائلسس ہو رہا تھا, جیسے بدن ٹوٹ جاتا تھا اور آکسیجن چل رہا تھا. لگتا یہ تھا کہ اب شیخ نہیں رہے گی. تو دوستوں نے مشورہ کیا اور شیخ ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ مجھے ہندوستان لے جاؤ. تو دوستوں نے مشورہ کیا کہ کسی طرح حضرت کو سمجھا بجھا کر یہی رکھا جائے, بہانہ بنا کر, اس لیے کہ موت اگر مقدر ہے تو بقی نصیب ہو جائے مدینہ شریف. یہاں تک کہ شیخ عبداللہ دہلوی ہے وہاں, ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, وہ شیخ کے بڑے عاشق تھے, ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. شیخ ان سے بڑی مذاق بھی کرتے, ویسے اصلاً وہ دہلی کے, ان کے آبا و اجداد, ان کی 3 بیویاں. تو وہ شیخ کو کہتے تھے حضرت آج کھانا لے آؤ, اور وہ کہتے تھے کس کے ہاتھ کا لاؤں, اس لیے کہ ایک شامی تھی, ایک عربی تھی اور ایک انڈونیشین تھی. تو کہتے تھے کس کے ہاتھ کا لاؤں, تو شیخ بھی میزان کہتے تھے آج شامی کا لاؤ, شامی کباب بنا کر کے لانا اس کے ہاتھ سے. تو شیخ بھی مذاق کیا کرتے تھے ان سے. اور خود شیخ عبداللہ نے مجھے سنایا کہ میں نے دوسرا نکاح کیا تو پہلی بیوی کو 8 سال کے بعد پتہ چلا, اور میں نے تیسرا نکاح کیا تو دوسری کو 15 سال کے بعد پتہ چلا. کسی کو میں نے علم ہی نہیں ہونے دی, حالانکہ تینوں مدینے میں رہتی. تو ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, وہ اپنے ہاتھ کا آپریشن نہیں کرا رہے تھے کہ بھئی شیخ مر گئے تو قبر میں اتاروں. اس لیے کہ شیخ زکریا کو بھی میں نے اتارا تھا, وہاں سید خان صاحب کو بھی میں نے اتارا تھا, تو شیخ کو ہی میں اتاروں گا. بہرحال حالات اسی طرح کے تھے کہ شیخ کی موت ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گی, اور شیخ ضد پکڑے ہوئے ہیں کہ ہندوستان لے چلو مجھے. تو ہم نے مشورہ کیا کہ کسی طرح بہانہ بنایا جائے تاکہ کچھ دن یہیں گزر جائیں, اگر موت ہو گئے تو یہیں زمین کے پیون ہو جائے.
اب شیخ کو کہے کون؟ تو یہ طے ہوا کہ میں کہوں گا۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے بعد لوگ ملنے آ رہے تھے، اکابر علماء وغیرہ سے، اور یوں شیخ سوئے ہوئے، میں سر کے پاس یہاں کھڑا ہوں، اور ادھر سے لوگ ملنے آ رہے، ملاقات کر کے جا رہے ہیں، اور میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ جب فارغ ہو جائیں تو میں آہستہ سے بات رکھوں گا، اور بات یہ کہنا ہے کہ حضرت حج کی وجہ سے ٹکٹ نہیں مل رہا ہے ہندوستان کا، ایک بہانہ تھا کہ ابھی ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے اس لیے فلائٹ فل چل رہا ہے، انشاءاللہ ٹکٹ ملتے ہی ہم ہندوستان چلے جائیں گے، یہ بہانہ مجھے کہنا تھا۔ مسافہ کر کے لوگ یہاں کھڑے رہے، بیت اللہ وغیرہ بہت سارے اکابر تھے، وہاں تقی صاحب بھی آئے تھے، سب یہاں کھڑے تھے، اور شیخ نے پھر میری طرف دیکھا، میں ادھر کھڑا تھا، اور یوں آکسیجن ہٹایا اور مجھے کہنے لگے حنیف تو جو سوچ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، میں یہاں مرنے والا نہیں ہوں، سب کے ساتھ مجھے ہندوستان لے جاؤ، مجھے پڑھانا ہے، اور میں نے اپنے رب سے 4 سال مانگ لیے اور میرے رب نے مجھ کو دے دیے، اب میرے کہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اور واقعتاً اس کے بعد شیخ آئے اور 4 سال پر آیا۔ بہرحال شیخ نے لمبی عمر مانگی، تو کام کرنے، اور شیخ کیوں لمبی عمر مانگ رہے تھے، وجہ ہے، فرمایا میں نے جو بخاری پر کام شروع کر رکھا ہے میں اس کو پورا کروں، جو میرا حاشیہ ہے اس کو کھول دوں، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، حج تک پہنچے ہیں، اس کے بعد تو اب ہے نہیں، اور شیخ کی باتوں کو کھولنا بہت مشکل ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا کام کرنے والوں کو لمبے عمر مانگنے کی اجازت ہے۔ یہ خود عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے معلوم ہو رہا ہے جو آپ نے مانگا، ما یرغبنی الحیات الا شیئین، رواہ الطبرانی، صحیفۃ الصادقہ والوحد، وحد ایک باغ تھا اس کا نام تھا۔ بہرحال آپ نے نبی کی حیاتی میں کتاب لکھی، معلوم ہوتا ہے کہ روایات تو کتابتاً بھی محفوظ تھی۔ جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات زکوٰۃ کے باب میں ہے، مستقل لکھی ہوئی جو حضرت نے لکھی ہے، اور ان تمام روایتوں کو نقل کیا ہے امام طحاوی نے معانی الآثار میں، جابر ابن سمورہ کی کتاب الزکوٰۃ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سوال ہوا کہ کیا اس موجودہ قرآن کے علاوہ آپ کو کوئی اور قرآن نبی نے دیا ہے؟ اس لیے کہ شیعوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو کوئی، آپ نے فرمایا لیس القرآن الا ما بین الدفتین، قرآن میرے پاس بھی وہی ہے جو ان دو پتھوں کے بیچ میں، تمہارے پاس جو ہے وہ میرے پاس، الا ما فی ہذہ الصحیفہ، حضرت نے فرمایا البتہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے، صحیفے میں کیا لکھا ہے آپ نے؟ تو حضرت علی نے فرمایا لا، دیت کے مسائل، وہ سارے مسائل کو جو حضور سے میں نے سنا وہ لکھے، وفقاق الاسیر، اور قیدیوں کو چھڑانے سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل، جو مناقب وغیرہ بیان کیے، اور ایک بات اس میں یہ لکھی ہے کہ ولا یقتل مسلم بکافر، کافر کے قتل پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا قصاص۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سنی تھی اور آپ نے لکھی تھی، صحابہ کرام کا لکھنا ثابت ہوا، اور اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ جو حضرت ابو ہریرہ نے خود لکھا تھا، جتنی روایتوں کو سن، اب اس پر اشکال ہوگا، یہ رسالہ تو جو وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں ملا، اور بہت متبرک رسالہ ہے، جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں پورا رسالہ نوٹ کیا ہے، اور مستقل بھی اب چھپ چکا ہے۔
اور بہت ہی متبرک یہ رسالہ ہے. اس رسالے کی روایات حمام ابن منبہ کے پاس بھی تھی. تو اب ایک اشکال یہ ہوگا کہ ابو ہریرہ کو جب سوال ہوا تھا کہ حضرت احادیث آپ کے پاس زیادہ ہے، فرمایا نہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے پاس. فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، میں نہیں لکھتا. تو پھر رسالہ آیا کیسے آپ کا؟ اس کا جواب یہ ہے فَإِنَّهُ يَكْتُبُ فِي حَيَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا لَا أَكْتُبُ. حیات رسول میں وہ لکھتے تھے، میں نے لکھا. اور یہ جو رسالہ آپ نے لکھا ہے وہ بعد میں لکھا. اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، صحیفہ صادقہ، یہ وہی رسالہ ہے جس کو بعد میں آپ کے پوتے شعیب نے بیان کیا، جو آپ سند میں پڑھتے ہیں، خاص کر کے مشکات کی سند میں، شعیب نبی عن جدی. یہ شعیب پوتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن العاص کے، اور اپنے دادا کا یہ رسالہ. اور شعیب نے جتنی روایت نقل کی ہے وہ اپنے دادا کی صحیفہ صادقہ سے نقل کی. اس کو وجادہ کہا جاتا ہے. اصطلاح محدثین نے نقبہ پڑھی، اس طرح پر کسی کے رسالے سے روایت کو لے کر بیان کرنا، اس کو اصطلاح محدثین میں وجادہ کہا جاتا ہے. آیا وجادہ معتبر ہے یا نہیں؟ بعض محدثین تو منع فرماتے ہیں کہ وجادہ معتبر نہیں، اس لیے کہ آپ نے براہ راست اس استاد سے پڑھائی نہیں ہے، آپ تو اس رسالے سے بیان کر رہے ہیں. لیکن محققین محدثین فرماتے ہیں کہ وجادہ معتبر ہے بشرطے کہ روایت صحیفے کی صحیح ہے اور آپ کا پڑھنا بھی صحیح ہے. تو اس صورت میں رسالے سے روایات کو لے کر بیان کی جا سکتی. اسی لیے تو اس سند کے اوپر کلام ہے، شعیب نبی عن جدی پر. امام بخاری نے اس سند سے روایت لی نہیں، چونکہ یہ وجادہ کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، بعضوں نے منع بھی کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ رسالہ ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اکابر نے. بہرحال اشکال یہ ہوا کہ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، ای فَإِنَّهُ يَكْتُبُ فِي زَمَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَكْتُبُ فِي زَمَنِ رسول اللہ. ایک اشکال اور ہے، وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایتیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا. حالانکہ ہم ذخیرہ احادیث میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایت زیادہ ہے، 5374 روایتیں، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی 700 ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ روایتیں ان کے پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی روایات زیادہ. اس کے متعدد جواب. ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا کہ اصل میں ابو ہریرہ کا مسکن مدینہ تھا، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اپنا مسکن بنا لیا تھا کوفہ. کوفہ کی طرف لوگوں کا جانا کم ہوتا تھا، مدینے کی طرف حج اور عمرے کی نسبت پر لوگ جاتے تھے، تو مدینہ شریف بھی جاتے تھے. اس لیے ان کا علم چلا، ان کا علم نہیں چلا. نمبر 2، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ تھوڑا سا احتیاط بھی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ ماہر تورات بھی تھے. مسلم شریف کے مقدمے میں ان کی تورات کی ایک روایت آئے گی، وہ ماہر تورات بھی تھے. تو احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تورات کی کوئی روایت وہ بیان کر دیں اشتباہ کے لیے. بخلاف ابو ہریرہ کے باب میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاگرد بڑے زبردست ملے، اور ایسے شاگرد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ملے. ظاہر سی بات ہے کہ شاگردوں کے اوپر استاذ کے علم کی اشاعت ہوتی ہے. اگر شاگرد اعلیٰ درجے کے ہیں
تو اس صورت میں استاذ کا علم چل پڑتا ہے، پھیل جاتا ہے. اور اگر شاگرد تم جیسے احمق ہو جن کو کوئی 2 روپے میں نہ خریدے، اگر مارکیٹ میں تم کو غلام بنا کر رکھا جائے کہ یہ 2 روپے میں بیچنے کے، تو شاید تمہیں 2 روپے میں کوئی نہ خریدے کہ یہ زیادہ قیمت ہے، ان کی قیمت 50 پیسے لگاؤ. تو تم جیسے احمق اگر مل جائے تو پھر علم کی اشاعت نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کو شاگرد ایسے ملے، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شاگرد نہیں ملے. اسی طرح حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے. آپ نے خود حضور سے سوال فرمایا تھا، یا رسول اللہ انا نسمع منک اشیاء افاقت، ہم آپ سے بہت سی چیزوں کو سنتے ہیں، کیا میں اس کو لکھ لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اکتب ولا حرج، لکھو کوئی حرج نہیں. رواہ الطبرانی. ظاہر سی بات ہے کہ رافع ابن خدیج نے جو کچھ لکھا وہ آپ کا رسالہ ہوا. اسی طرح حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے، صحیفہ عمرو بن حزم رضی اللہ، جس میں زیادہ تر مسائل زکوٰۃ کے ہیں. حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے رسالے کو معانی الاثار میں لیا ہے، جس میں 7 احادیث. ان 7 احادیث کو کتاب الزکوٰۃ میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الاثار میں ذکر کیا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عقیم کے سلسلے میں پہلے ہی بیان کر چکا کہ حضرت نے ہمارے اوپر خط لکھا تھا جس میں زکوٰۃ کے مسائل کو ہمارے اوپر لکھا تھا. اور اس کے علاوہ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سلیمان کو ایک خط لکھا تھا. سمورہ ابن جندب مدینے میں تھے، ان کے بیٹے سلیمان کوفہ میں تھے، اور اس میں 6 حدیثیں لکھی تھی. تو روایت لکھی اور یہ ایک رسالے کی شکل ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل ایک صحیفہ ہے، صحیفہ جابر. حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ صحیفہ جابر کو یاد کرتے تھے اور ایک مرتبہ روایت سنتے تھے اور حافظ ہو جاتے تھے. حضرت قتادہ نابینا تھے لیکن اعلم بالسنہ تھے. قتادہ کے باب میں ہے اعلم بالسنہ. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، صحیفہ ابن عباس، جس کو علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طبقات میں نقل کیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالے کو تو جو میں نے ابھی کہا کہ بہت ہی بابرکت ہے، حمام ابن منبہ نے اس کو نقل کیا. حضرت بشیر ابن نحیق رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے لیکن صغیر صحابی. انہوں نے کچھ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تھی. یہ صغیر صحابی ہے اور اس کو اپنے رسالے میں لکھا. ان روایات کو یعنی صحیفہ بشیر ابن نحیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل جو ترمذی شریف اس میں نقل کیا ہے. اس کے علاوہ بہت مثالیں ہیں. میں صرف آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے روایتوں کو محفوظ بھی کیا تھا اور لکھا بھی تھا. معلوم ہوتا ہے دور نبوت سے لکھنے کا سلسلہ تھا. یہ نہیں کہ روایتیں ان 90 سال کے اندر جو ہے نسیہ منسیہ ہو گئی تھی. سینوں میں بھی محفوظ تھی، کتابوں میں بھی محفوظ تھی. البتہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں سرکاری سطح پر لکھنا ہوا،
یعنی سرکاری حکم پر لکھنا ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے روایات محفوظ نہیں تھی. تو اب یہ کہنا کہ جو روایات 90 سال کے بعد لکھی گئی وہ قابل اعتماد کیسے ہوگی؟ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ 90 سال میں روایتیں تھی نہیں تھی، سینوں میں بھی تھی، کتابوں میں بھی تھی، اور تسلسل کے ساتھ چلی آئی تھی. اور جب ہی تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اکابر نے سینوں سے اور کتابوں سے لے کر کے جمع فرمایا. سمجھ میں آیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تدوین کا مسئلہ ہوا وہ سرکاری سطح کا مسئلہ تھا. باقی ویسے اس سے پہلے روایات محفوظ تھی، حفظ فی الصدر بھی تھی، حفظ فی الکتاب بھی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ اس پر 2 اشکال ہوں گے. ایک اشکال تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، پھر کیوں لکھی گئی؟ اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا. دوسرا جواب یہ کہ جب ایک صدی کے اختتام پر روایتیں جمع ہوئی تو پھر اس روایت کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ دوسرا جواب. یہاں تک مقدمۃ الفن تھا، یعنی علم حدیث کے سلسلے میں چند باتیں تھیں. جو مقدمۃ الفن ختم ہوا، یہ ساری باتیں بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں، سب میں یہی باتیں ہوتی. ایک بات ہے لیکن میں اس کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں. منکرین حدیث کا جواب، جو لوگ حدیث شریف کے منکر ہیں اور وہ ایسے ہی دلائل پیش کرتے جیسے میں نے ابھی یہ ان کی دلیل، لیکن اس پر اردو میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے منکرین حدیث کی تردید پر. آپ انہی اردو کتابوں کو دیکھ لیں، آپ کو جوابات مل جائیں گے. واللہ سبحانہ